بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک سلم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وعلیٰ آلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کر ان پر یہ عزت ملی ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم اے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم اے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یہ بھی شعر ہے جنہوں نے کہا اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے آستانے کو سلامت رکھے، کیوں انہی کو جانا انہی کو مانا، انہی کو جانا انہی کو مانا، نہ رکھا غیر سے مطلب، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وعلیٰ آلہ وسلم، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وعلیٰ آلہ وسلم کو معاذ اللہ پیچھے کا غیب نہیں معلوم تھا، آج یہ ٹاپک پہ ان لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایک مجسمہ بنا کے دنیا میں بھیجا تھا۔ بیان یہ ہے کہ آپ اپنی محفل میں بیٹھے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ، کسی جنگل سے ایک جانور کی ردا آتی ہے، ایک جانور کی آواز آتی ہے، یا نبی ادرنکی، یا نبی ادرنکی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وعلیٰ آلہ وسلم ہماری مدد کرو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وعلیٰ آلہ وسلم اس آواز پہ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک پہاڑی کے پیچھے ایک ہرنی جو ایک یہودی کی جال میں پھنسی ہوئی تھی، تو آپ جاتے ہیں، وہ ہرنی بولتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وعلیٰ آلہ وسلم، آپ تو انسانوں کو ہر بلا مصیبت پریشانیوں سے نجات دلاتے ہیں، ہر پریشانیوں سے آپ نجات دلاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وعلیٰ آلہ وسلم، میں اس جال میں 2 دن سے پھنسی ہوں، اور میرے بچے ہیں جو ابھی ہم کو یاد کرتے ہوئیں گے، وہ بھوکے بھی ہو گئے ہوں گے، یا رسول اللہ ہم کو اس جال سے چھڑوا دو، ہم کو اس جال سے آزاد کروا دو۔ تو ہرنی کو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وعلیٰ آلہ وسلم اس ہرنی کو آزاد کرواتے ہیں، اور وہ ہرنی آپ سے وعدہ کرتی ہے، یا مسلمانوں کے نبی، ہم سب کے نبی، پورے کائنات دو جہاں کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وعلیٰ آلہ وسلم، میں آپ کے مطابق آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میرے بچے بھوکے ہوئیں گے، میں ان کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جاؤں گی۔ اتنے میں آپ چھوڑ دیتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں؟ پیچھے سے ایک یہودی آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ تم نے ہمارے شکار کو چھوڑ دیا ہے، یہ غلط ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وعلیٰ آلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پریشان مت ہو، صبر کرو، وہ ہرنی اپنے بچے کو دودھ پلانے گئی ہے اور ابھی واپس آ جائے گی۔ تو وہ یہودی کہتا ہے، کیسی بات کرتے ہو، آپ جانور پر بھروسہ کرتے ہو، جانور ایک بار جال سے چھوٹ جائے وہ دوبارہ اپنی موت کے لیے نہیں آئے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں، کسی نے بھی ہم سے وعدہ کیا ہے تو آج تعلق کائنات میں کسی نے ہم سے جھوٹ وعدہ نہیں کیا ہے، وہ جانور ہے تو کیا ہوا؟ کیا دیکھتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی چلی آتی ہے اور آپ کے پاس آتی ہے، تو آپ سے فرماتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وعلیٰ آلہ وسلم، میرے بچے ہم کو آنے نہیں دے رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ ماں تم نے پوری رات کہاں گزاری؟ تو ہم نے بولا کہ بچوں میں ایک شکار کے جال میں پھنس گئی تھی،
دونوں جہاں کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے مدد کے لیے آواز دی تو آپ نے ہم کو جال سے چھڑوایا، اور میں نے نبی سے وعدہ کر کے آئی ہوں بچے تم آج ہی پیٹ بھر کے دودھ پی لو، اور پھر تم کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، تمہاری حفاظت تمہاری بھوک مٹانے کو اللہ کرے گا، اور میں نبی کے وعدے پر جا رہی ہوں۔ تو میرا ایک بچہ آگے آ کے کھڑا ہو جاتا، ماں مت جاؤ، تمہارے سوا اس دنیا میں میرا ہے کون۔ ایک بچہ پیچھے پکڑ لیتا ہے، مگر ان کو میں نے بہت صبر دلایا، ان کو بہت سمجھایا کہ میں نبی سے وعدہ کر کے آئی ہوں، یا رسول اللہ آپ کے وعدے کے مطابق آپ کے سامنے میں کھڑی ہوں، اور ہم کو پھر جال میں پھنسا دو، اس شکاری کو دے دو۔ تو شکاری بولتا ہے اے مسلمان کے نبی، یہ ہرنی کیا تم سے فرما رہی ہے؟ تو ہمارے آقا دو جہاں کے سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہرنی بول رہی ہے کہ میرے بچے ہم کو آگے سے اور پیچھے سے ہم کو آنے نہیں دے رہے تھے، بہت رو رہے تھے، میں نے اس کو صبر دلا کے آئی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ تم کیا یہ صحیح حقیقت بات ہے؟ یہودی بولتا ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہرنی کو آزاد کر دیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی جانب، مدینہ شریف کی جانب جانے لگتے ہیں۔ تو یہودی کیا بولتا ہے ایسے کام نہیں چلے گا، تم نے جب ہرنی کو آزاد کر دیا ہے تو ہمیں بھی دوزخ کی آگ سے آزاد دلا دو۔ تو یہودی آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، اور اولاد ہوتی ہے۔ اولاد اگر آج کی اولادوں کو دیکھو کہ اگر ماں تھوڑی تیز آواز سے بول دیتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ماں بھیجا کھاتے ہوئے رہتی ہے، بہت پریشان کرتی ہے۔ وہ نادان بھول گیا کہ اگر ماں تمہاری انگلی پکڑ کے اگر نہ چلاتی تو دنیا بھر پوری زندگی تم زمین میں بیٹھے بیٹھے گھسلتے رہ جاتے۔ اگر وہ باپ تم کو باہر کی دنیا نہ دکھاتا تو تم کمانے کے لائق نہ بنتے، تم دنیا کو پہچانتے نہیں۔ اگر وہ ماں اور تمہاری انگلی پکڑ کے تم کو اگر اسکول نہ لے جاتی تو تم کبھی علم نہ حاصل کر سکتے تھے۔ اگر وہ باپ تم کو کوئی ہنر نہ دکھاتا، ہنر نہ سکھاتا، تم کوئی ہنر کے لائق نہ بچتے۔ بڑی بدترین اولادیں ہیں جو آج کی ہیں، ماذ اللہ سبھی اولادیں ایسی نہیں ہیں، مگر ان کو دھیان دینا چاہیے۔ اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ اگر یہ ماں چہ جاتی تو تم کو پیٹ میں ہی ختم کر دیتی، مگر 9 مہینے یہ ماں تم کو 9 مہینے اپنے شکم میں پالتی ہے، اپنے پیٹ میں پالتی ہے، اور تم دن بھر میں حدیث میں آتا ہے کتنی بار تم ماں کے پیٹ میں تم نے لات مارا، تمہاری ماں وہ درد صبر کرتی ہے، اور جب پیدائش کے وقت ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ تمہارا برداشت کرتی ہے، اور پھر بچپن میں تم مت دیا کرتے تھے، لیٹرین وغیرہ کر دیتے تھے، مگر وہ ماں تمہارا سب کچھ بھلا سوچا، اور آج کی اولاد کیا سوچتی ہے؟ ارے انسان تم اپنا گریبان جھانک کے دیکھو کہ وہ ہرنی کے بچے کیسے تھے کہ وہ اپنی ماں کو روک رہے تھے، اپنی ماں کو بیر روک رہے تھے کہ اگر ماں تم چلی جاؤ گی تو اس دنیا میں تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میری دیکھ ریکھ کون کرے گا، مجھ کو پالے پوسے گا کون، مجھ کو بڑا کون کرے گا، اور مجھ کو کھانا پانی سے میں کیسے سیکھوں گا کہ کھانا کہاں سے آتا ہے اور کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر ماں تم چلی جاؤ گی تو میں کیا کروں گا؟ اگر یہی اللہ کے کرم سے آج کے نوجوان کے اندر اگر یہ عکس اگر پیدا ہو جائے تو کسی کے ماں باپ یتیم خانے نہ ملیں، جو سڑک کنارے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں،